اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآویٰ۔ یہ کس کے لیے آیت ہے؟ یہ کس کے لیے خطاب ہے؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ پیغمبر سے خالق کائنات فرما رہا ہے کہ جب تم یتیم تھے تو میں نے تم کو پناہ دی۔ اگر آپ غور فرمائیے کہ جب پیغمبر اس دنیا میں آئے تو یتیم آئے تو پناہ کہاں دی؟ جناب عبد المطلب جو پیغمبر اسلام کے دادا تھے وہ بھی بہت مختصر سی مدت تک حیات رہے، لیکن اگر پناہ دی ہے کسی نے تو ان کی ذات گرامی کا نام ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، جنہوں نے، اور آپ دیکھیے اس منزل کے اوپر دیکھیے کہ جب جناب عبد المطلب کی رحلت کا وقت تھا اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بیٹوں کو بلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا کس کے پاس جانا چاہتا ہے، کس کے پاس یہ رہنا چاہتا ہے، کس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے جناب ابو طالب کے دامن کو اور ان کے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ پیغمبر اس وقت بھی پیغمبر تھے، اس وقت بھی نبی تھے، جیسے کہ خود قرآن نے آواز دی ہے کہ ہم نے محمد کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف میرے رسول ہیں۔ تو اگر شاید مجھ سے کوئی یہ کہہ دے کہ جناب والا یہ تو بعثت کے بعد کی بات ہے، یہ تو اعلان کے بعد کی بات ہے، تو میں ان سے کہنا یہ چاہوں گا کہ اگر تم ان کے لیے کہ جو سب سے افضل ہیں 40 سال کے سن میں ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے ہو تو تم اپنا عقیدہ بتا دو کہ جناب موسیٰ ان کے لیے کیا تمہارا عقیدہ ہے، ان کو کب نبوت ملی، وہ کب مبعوث ہوئے، وہ ان کو کب اللہ نے معین کیا، ان کے لیے کیا ہے کہ جب دربار فرعون میں امتحان ہو رہا ہے کہیں یہ بچہ تو ہماری ہلاکت کا سبب نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے وہ فرعون تھا اور یہ مسلمان ہیں، اس فرعون کا عقیدہ کیا تھا اور ان مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اس فرعون کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر یہ بچہ نبی ہوگا تو جو انگارہ رکھا ہے اس کو نہیں اٹھائے گا، یاقوت کو اٹھائے گا۔ امتحان لیا تھا نا، ایک یاقوت لال رنگ کا تھا، ایک انگارہ لال رنگ کا تھا۔ اس نے کہا اگر یہ نبی ہوگا تو یاقوت اٹھائے گا، انگارہ نہیں اٹھائے گا۔ کتنا یقین کی منزل میں وہ تھا کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ ولادت کے بعد ہی سے منصب پر رہتا ہے، اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ 40 سال بعد آپریشن ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اس وقت بھی پیغمبر تھے، رسول تھے، اور ہمیں پوری تاریخ میں ڈھونڈ کر دکھایا جائے کہ پیغمبر اسلام کی حیات میں کوئی ایسا گوشہ نظر آ جائے کہ جو مسلمان ہم کو دکھائیں کہ جو مخالف اسلام ہو یا مخالف قرآن ہو۔ پوری حیات اعلان سے پہلے والی مطابق اسلام ہے، مطابق قرآن ہے۔ گویا یوں کہا جائے کہ اعلان سے پہلے پروردگار عالم چاہتا یہ تھا کہ محمد ابھی قرآن کو ہم نازل نہیں کریں گے، ابھی تم اپنے کو قرآن بن کر دکھاؤ، جب ہم تمہیں حکم دے دیں گے گویا اب تم قرآن پڑھ کر سنانا۔ یہ مسئلہ تو پیغمبر اس وقت بھی پیغمبر تھے، اور اب اگر سب کے درمیان اللہ کا رسول کسی کے دامن کو، کسی کے ہاتھ کو اپنی پرورش کے لیے پکڑتا ہے تو وہ ہے عظیم ذات جناب ابو طالب کی۔ جناب ابو طالب 26 رجب ان کی وفات کی تاریخ کون ہے؟ محسن اسلام ہے، احسان ہے۔ کیا اس واقعے کو کوئی فراموش کر سکتا ہے کہ جب مشرک آ کر کہہ رہے تھے اور آنے کے بعد کہہ رہے تھے کہ اے ابو طالب اپنے بیٹے بھتیجے کو ہم کو دے دو، ہم سے اس سے خوبصورت لے لو، تو جناب ابو طالب نے کیا فرمایا کہ ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو گے تب بھی تم کو نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو طالب جان رہے تھے کہ وہ تمہارے بیٹے ہیں، لیکن ہمارا یہ بھتیجا نہیں ہے بلکہ اللہ کا رسول ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ عظمت ہے جناب ابو طالب کی۔ مسلمان آج جناب ابو طالب کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ میں کہوں گا مسلمانوں تم لوگ اپنے اسلام کو پرکھو اور جناب ابو طالب کے ایمان اور یقین کو سمجھو۔ تم وہ ہو
کہ جو اعلان کے بعد کلمہ پڑھ رہے ہو، اور ابو طالب وہ ہیں جو اعلان سے پہلے یقین و کلمہ پڑھ کر نبی کو پال رہے ہیں۔ یہ عظمت جناب ابو طالب ہے۔ اس مرتبے کو جناب ابو طالب کو دنیا سمجھے، اور میں تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول کے بعد اگر امامت ولایت کے منصب کے لیے پروردگار عالم نے کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ پیغمبر کے بعد جھگڑے ہوں گے؟ ایک امام اس قبیلے سے، دوسرا امام ادھر سے، تیسرا مکی، قرشی، عجمی، عربی، ایک ایک کر کے سب کو لے لیا جاتا کہ بھئی سب لوگ مانتے رہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے انتخاب کیا کیا؟ پروردگار عالم کا انتخاب یہ تھا کہ کسی اور قبیلے میں یہ تحفظ دین، تحفظ شریعت، تحفظ پیغمبر، تحفظ اسلام کی ذمہ داری کسی اور سلسلے میں نہیں جائے گی۔ اگر جائے گی تو فقط اور فقط جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں جائے گی، کیونکہ جناب ابو طالب نے کچھ ایسا کردار پیش کیا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جناب ابو طالب کی اس جانثاری، جناب ابو طالب کی اس عظمت اور اس وفاداری کے اوپر پروردگار عالم نے اتنا یقین و بھروسہ کیا کہ اب پورے ابو طالب کی نسل کے اندر اس سلسلے کو رکھا۔ ابو طالب کی، جناب ابو طالب علیہ السلام کی نسل سے اس سلسلے امامت و ولایت کو باہر نہیں رکھا۔ یہ ہے جناب ابو طالب کی عظمت، یہ ہے جناب ابو طالب کا مرتبہ۔ اور یاد رکھیے گا، محسن اسلام ہیں، محسن اسلام۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ کا نبی وہ پرورش پا رہا ہے آغوش ابو طالب میں، آغوش ابو طالب میں۔ اس آغوش کا کیا کمال کہ جس کی آغوش میں 2 بچے پلے، ایک بچہ وہ تھا کہ جو نبی خدا بنا، دوسرا بچہ وہ تھا جو ولی خدا بنا۔ اور بس 2 جملے آپ کے ساتھ جناب ابو طالب کی عظمت کے لیے، اس سے زیادہ بہتر اور کوئی جملہ نہیں ہوگا کہ جب پیغمبر اسلام نے ولادت کے بعد اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا، جناب فاطمہ بنت اسد دیکھا اس منظر کو، کہا کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا اچھا بچہ ہے۔ تو جناب ابو طالب کا جملہ کیا تھا؟ تاریخ میں محفوظ ہے۔ جناب ابو طالب فرمانے لگے، اے فاطمہ پریشان مت ہو، 30 سال بعد تمہارے بطن سے بھی ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، فرق یہ ہوگا کہ یہ نبی ہوگا، وہ وصی ہوگا۔ یعنی گویا 40 سال پہلے پیغمبر کی رسالت کی یہ اقرار رسالت اور اعلان نبوت پیغمبر فرما رہے ہیں، اور 30 سال پہلے مولائے کائنات کی آمد سے پہلے یہ مولائے کائنات کی آمد کی بشارت بھی دے رہے تھے، ان کی ولایت کو بھی بیان کیے دے رہے تھے۔ یہ ہے اس کا مطلب، جناب ابو طالب کی ذات وہ ہے کہ جن کو علم غیب بھی تھا، غیب کا علم تھا۔ یہ ہے جناب ابو طالب، یہ ہے جناب ابو طالب کا مرتبہ۔ اور بس ایک جملہ، اور وہ جملہ کیا ہے؟ پیغمبر تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں دی۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اللہ نے کبھی آ کر پرورش نہیں کی، مشرکیوں سے اللہ نے نہیں آ کر بچایا۔ اگر کوئی سرپرستی اس عالم یتیمی میں کر رہا تھا تو وہ جناب ابو طالب کر رہے تھے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ پروردگار کو کتنا اچھا لگا جناب ابو طالب کا عمل، کہ عمل جناب ابو طالب کر رہے تھے اور منسوب پروردگار اپنی طرف کر رہا ہے۔ لہذا ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم 26 رجب کو جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی عنوان سے مجالس کا انعقاد کریں، کیونکہ جناب ابو طالب کا احسان ہے، ان کا کرم ہے کہ جنہوں نے ایک ایسی نسل کو رکھا کہ جو محافظ دین بھی ہے، محافظ شریعت بھی ہے، محافظ اسلام بھی ہے، محافظ پیغمبر بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔